میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا دلوں میں کشادگی لائیے، کشادگی، دل بڑے تنگ ہو گئے۔ 11ویں بھی کرے گا نا تو اپنی بال کو بانٹ دے بیٹھا کے لائن سے، تاکہ بانٹنے کا بھی مزہ آ جائے اور گھر کے گھر میں بھی رہ جائے، ہاں باہر بھی نہ جائے اور شور بھی ہو جائے، لاؤ بھی مجھے دے دو مجھے دے دو، پورے مزے گھر میں لے رہا ہے۔ یہ نہیں، دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ 11ویں کے علاوہ بھی اگر آپ کے دسترخوان پہ کسی کے لیے جگہ ہے تو سمجھ لینا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، ہم نا کنجوس طبیعت ہو گئے، ڈاکٹر کو 1 لاکھ دیں 5 لاکھ دے دیں گے، اپنے سگے رشتہ داروں کو 5 پیسے دینے تیار نہیں، ڈاکٹر کو 5 لاکھ بھی دے دیں گے۔ ایک بندے کو ابھی بلڈ کینسر ہوا، ناپاس کر دیا گیا، اس کے بعد بہت ساری پراپرٹی تھی، اس نے سوچا لگاؤ آگ ابھی سے، ویسے 2.5 مہینے کا وقت ہے ہمارے پاس جینے کے لیے، بہت غور سے سنیے گا، کتنے دن کا؟ 2.5 مہینے کا۔ جب آیا نا اس نے ساری سمپتی بیچ دی، 2.5 مہینے تو جینا ہی ہے، آیا اپنے وطن، آیا جب رشتہ داروں میں خاندان میں آیا نا تو اپنے بچوں کو پتا چلا کہ باپ نے بزنس ختم کر دیا، سب کچھ بیچ ڈالا ہے، اپنے بچے نا باتیں کرنے لگ گئے، کیا کرنے آیا؟ اس کو نا پہلی رات میں اتنا بوجھ محسوس ہوا، اپنوں نے اس کے خلاف ایسی باتیں کی، اسے لگا کہ وہ اپنوں پہ نہیں زمین پہ آپ ایک بوجھ بن کے رہ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کل پھر جانا ہے، ٹکٹ نکالا، نکالنے کے بعد پھر واپس پلٹنا تھا اسے کہ ایسے اپنوں سے تو وہ غیر بہتر تھے جو کم سے کم تانے تو نہیں دیتے ہیں، کہ انہیں میری 2 وقت کی روٹی بھاری لگ رہی ہے، یہ سوچ کر کے اس نے ٹکٹ نکلوایا۔ اب وہ اپنوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا ہے، سوچا رات کہاں گزاروں، رات کہاں گزاروں، اس خیال سے وہ بے دیوانہ پن میں باہر ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ موسم چونکہ بارش کا تھا، جب بارش کا موسم دیکھا، بارش کے موسم میں ایک مکان کی چھت کے بغل میں چھپ کے بیٹھ گیا، اس مکان کے اندر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی رہی، جب بہت دیر تک آواز برتنوں کی آئی، اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یتیم بچی نکلی، اس نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا بچی پوچھنا یہ تھا، بات کیا ہے؟ پوری رات برتن بجتے رہے۔ بچی نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا ہم یتیم ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، جب سے باپ گیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، معاف کیجئے گا آپ کی نیند اڑانا مقصود نہ تھا، جب بارش آئی ہے ہماری چھت اتنی جگہ سے ٹپک رہی تھی کہ برتن کبھی یہاں لگاتے تھے کبھی وہاں لگاتے تھے، ہم ٹھہرے غریب لوگ، اتنے برتن بھی نہ تھے کہ ایک وقت میں سب جگہ لگا دیے جاتے۔ بچی نے رو کے اتنا کہا، اس کو خیال آیا، جب نظر اٹھا کے دیکھا وہ بچی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بھانجی تھی۔ رات کے سناٹے میں سگی بھانجی کو اس نے دیکھا، پہچان تو یوں نہیں پایا تھا کیونکہ برسوں سے پردیس کاٹا تھا، کبھی اپنوں میں آنے کی فرصت نہیں ملی تھی، پھر خیال آیا سگی بھانجی ہے، کوئی سر پہ سایہ نہیں ہے، اس نے بغل کے گھر آنے کی اجازت مانگی، اندر گیا، گھر ٹپک رہا ہے، اس کو خیال آیا 2.5 مہینے کی زندگی ہے، اتنی دولت کا کیا کروں گا، کیوں نہ یہ کام کیا جائے، کم سے کم اپنوں کے لیے یہ مکان بنا جاؤں، یہ سوچ کر کے اس نے اگلے دن بلایا تعمیر کرنے والوں کو، معمار بلائے گئے اور اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، میرے پاس 2.5 مہینے کا وقت ہے، اس سے پہلے میری بیوہ بہن کا مکان بن جانا چاہیے، یتیم بھانجیوں کا انتظام ہو جانا چاہیے، تاریخ گواہ ہے 2.5 مہینے کا وقت ڈاکٹروں نے دیا ہے، دنوں رات کام چلتا رہا، 6 مہینے ہو گئے، موت نہیں آئی ہے، زندگی بہتر ہوتی جا رہی ہے، کام بھی بند نہیں ہو رہا ہے، جب 7 مہینے گزر گئے، خیال آیا کچھ پیسہ پردیس میں رہ گیا تھا وہ بھی لے کے آ جاتا ہوں تاکہ اپنوں پہ لگا دوں، جب وطن سے بے وطن ہوا، پردیس گیا، ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، کہا یار تو زندہ کیسے ہے، تو تو لاسٹ سٹیج پہ تھا، تجھے مر جانا چاہیے تھا، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کہا ہاں 2.5 مہینے سے زیادہ تیری زندگی نہیں ہے، کہا میں کل بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہوں، جب چیک اپ کیا گیا کوئی بیماری نہیں تھی، کہا کون سے دوا کی ہے، اس نے کہا تمہارا علاج دنیا کے طبیب کرتے ہیں، ہمارا علاج رب کے حبیب نے کر ڈالا۔ اس نے کہا کہ میں گیا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنوں کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، کہا میں نے ان کا گھر بنایا، رب نے میری زندگی بنا ڈالی ہے، رب نے میری زندگی بنا ڈالی ہے، دل میں جگہ رکھی ہے، دل میں جگہ رکھی ہے،
جو مرض دواؤں سے نہیں کٹتے وہ دعاؤں سے کٹ جایا کرتے ہیں، وہ دعاؤں سے کٹ جایا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ حق آپ کے اوپر آپ کے سگوں کا ہے۔ آپ اپنے سگوں سے فارغ ہوں تو پھر آپ خاندان میں آئیں، خاندان سے فارغ ہوں پھر آپ پڑوس میں آئیں، پڑوس سے فارغ ہوں پھر بستی میں آئیں، بستی سے فارغ ہوں پھر شہر جائیں، شہر سے فارغ ہوں پھر آپ پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کام کریں، اس سے بھی فارغ ہو جائیں، صوبہ لیول پہ، پھر ملک لیول پہ، پھر ورلڈ لیول پہ ہے، مگر نتیجہ کچھ اور ہے۔ اپنوں کو لات مارنی ہے اور تماشا بنا کے غریب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے بانٹا جاتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے گا۔ 11ویں آپ کے گھر بنے نا تو آپ کے اپنے بچے کھائیں نہ کھائیں، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کے بچوں کو کھلائیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات بہت بعد میں ہماری سمجھ میں آئی، سیدوں کے گھر سے کوئی خالی کیوں نہیں جاتا ہے؟ یہ شان کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور ہم تو بباغ دہل کہتے ہیں، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ آپ نظریے مضبوط رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں۔ بغداد والے کی آپ یہ بات یاد رکھیں، فرماتے میں چلا گیا اور ماں نے جو پیسے دیے تھے سارے ہی ختم ہو گئے، پھر نوبت یہ آ گئی، بھوک اتنی بڑھ گئی کہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر برداشت بھوک نہیں ہوئی نا، تو میں دریا کے کنارے یہ سوچ کر کے گیا کہ کچھ گلی سڑی سبزی یا جو لوگ دھونے آئے ہیں ان کے کچھ پتے ہی گرے مل جائیں گے، وہی کھا کے گزارے کر لیں گے۔ فرمانے گئے جب میں جا کے دیکھا نا تو مجھ سے پہلے 7 درویش وہاں روٹی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ کہتے میں انہیں دیکھ کے لوٹ آیا، کہتے بھوک اتنی تھی برداشت نہیں ہوتی تھی، میں مسجد میں آ گیا۔ کہتے میں نے ایک پردیسی کو دیکھا، وہ آیا اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یہ آیا تھا، کہتے ہیں کہ بھوک اتنی تھی کہ جب لقمہ اس کے منہ میں جاتا تھا نا تو اچانک خود بخود منہ میرا کھل جاتا تھا۔ کہتے اتنی بھوک تھی، میرے دل میں آیا کاش یہ مجھ سے کھانا کھانا کہہ دے۔ کہتے میں نے اتنا سوچا تھا، اس نے کہا بچے آجا میرے ساتھ کھا لے۔ کہتے میں اٹھ کے گیا، اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میں نے پہلا لقمہ کھایا تھا۔ اس نے کہا بیٹے میں پردیسی ہوں لیکن میری ایک گزارش ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیا؟ کہا تم یہیں رہتے ہو؟ کہا ہاں میں پڑھتا ہوں۔ کہا پھر تو تم عبد القادر کو جانتے ہوگے؟ کہا کام کیا ہے؟ کہا اس کی ماں نے بھیجا ہے، اس کے سونے کے سکے ساتھ اس کے گھر سے لے کے آیا تھا میں اس کے گھر سے ماں نے کچھ پیسے بھیجے وہ لے کے آیا ہوں اور ان کو دینا ہے۔ میں کافی محنت سے تلاش کر رہا ہوں، ملے نہیں، تو میرے تو پیسے ختم ہو ہی گئے، میرا بھی زیادہ راہ ختم ہوا نا، میں نے ان کے پیسوں سے کھانا لے لیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رب کے شکریہ میں میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا واہ رے مالک، دل بھی گیا تو اپنی پیسوں کے کھانے پہ گیا ہے، کسی غیر کے پیسوں کے کھانے پہ نہیں گیا۔ دل بھی گیا ہے تو اپنوں کے پیسے، اپنی پیسے پہ گیا۔ کھا کے فارغ ہوئے، فرمانے لگے اب بتاؤ بات کیا ہے؟ کہ عبد القادر سے ملنا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں جس کی تلاش ہے وہ میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں، میں ہی ہوں۔ اس نے کہا حضور جناب آپ میرے ساتھ کھاتے رہے اور آپ نے میں نام لیتا رہا، آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں ہی ہوں وہ۔ کہنے لگے سنو اگر ہم بتا دیتے تو غیرت سے شاید تمہارا ہاتھ لقموں سے رک جاتا، تمہارا ہاتھ رک جاتا۔ کہتے ہم حضور کے شہزادے ہیں، ہم کسی کو ذلیل کرنے نہیں آئے، ہم تو ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمانے لگے پھر آپ نے کہتے ہیں وہ پیسے لیے جتنے ماں نے بھیجے تھے سارے ہی جا کے بانٹ دیے، سارے ہی بانٹ دیے ان میں جو پہلے سے بھوکے گھوم رہے تھے۔ یہ شان ان کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بغداد والا کیسے دلوا دیتا، اس نے سب کچھ لٹایا تب اس کو سب کچھ ملا ہے، سب کچھ لٹا دیا اس نے، کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ہیں ایسی ریاضتیں نہیں ملتی ہیں، بس یوں سمجھیں میرے امام نے کہا تھا قیامت کے حوالے سے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بغداد والے نے بانٹنا سکھایا ہے، ہم بھی انشاءاللہ بانٹا کریں گے۔ بغداد والے نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا سکھائی ہے، ہم بھی انشاءاللہ ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہ کریں گے دوسروں کے کام آ جائیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو،
نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یہ محفل نور زندہ باد، محفل نور پائندہ باد. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہٹ تو جا بھائی. مصطفیٰ جانے رہے مت پہ